تھی باتیں تو یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر باتیں بڑھتی جائیں گی، بہرحال جتنی بڑھائیں گے بڑھتی جائے گی۔ سید صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا، وہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے، ثابت ہوگا تو ہم جو ہے یہیں پہ رجوع کروائیں گے ان سے۔ نہیں ثابت ہو رہا ہے، اتنا بڑا الزام آپ نے جو ان پہ نافذ عائد کیا ہے، آپ کو رجوع کرنا چاہیے سب کے سامنے۔ سید صاحب قبلہ نے، سرپرست صاحب نے۔ یزید کے بعد معاویہ کہا کیا ساتھ میں بغاوت سے تو علی کو غالب ہو، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دیا اس نے خود محمد کو گالی دیا، اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولے، زور سے۔ اب سوچو اگر کوئی کہہ دے نا کہ نبی کو علم غیب نہیں، پوری عوام سے آپ بتائیے، جمعے کی تقریر میں بولا ہے انہوں نے، اور پہلی بات تو یہاں دو باتیں آئیں گی۔ ایک چیز یہ آئے گی کہ جو علی کو گالی دلوائے، تو پہلے تو یہی مسئلہ آئے گا کہ آپ نے ایک صحابی کے تعلق سے یہ کہا کہ انہوں نے مولا کائنات کو گالی دلوائی، اور اس پر استدلال کیا منصب علی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ استدلال میں یہ کہا کہ پھر جو علی کو گالی دے وہ کون ہے؟ تو آپ تو انکار کر رہے ہیں، اور آپ تو جمعے کی مسجد میں بول رہے ہیں۔ ریپیٹ کر ان کو دے دیجیے نا، ادھر دے دیجیے نا، آپ پہنچا یزید کے بعد معاویہ کہا کیا ساتھ میں بغاوت سے تم علی کو گالی دو، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دیا اس نے خود محمد کو گالی دیا، اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولے، زور سے۔ ہو گیا نا، ہو گیا نا، ہو گیا نا۔ اب صرف ان کا مسئلہ نہیں آئے گا، جتنی عوام سے کافر کہلوایا ان سے بھی رجوع کروانا پڑے گا، ورنہ وہ پھر اس حال میں جائیں گے۔ اتنا مائک پر سن لیا گیا ہے، صاحب نے صحیح کہا، خود بھی کہہ رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں، عوام سے کہلوا رہے ہیں۔ اب رجوع کا مسئلہ ان کے لیے بھی آئے گا، ان کے نکاح جائیں گے سب۔ اب عوام بھی توبہ کرے۔ اب تو بڑا مسئلہ آئے گا، نکاح کا مسئلہ بھی آئے گا، جن سے کروایا ہے کافر ان سے بھی نکاح کا مسئلہ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے گند بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت صاحب کھڑے ہو جائیے، شریف بھائی بس رہنے دیجیے۔ حضرت خاموش ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، کلمہ پڑھیے، رجوع کریے، توبہ کریے۔ آپ کو پہلے مائک دے دیجیے، مائک، حضرت ایک منٹ رک مائک، جائیے، حضرت شریف بھائی حضرت رک جائیے، مائک، پہلے ایک بات عرض کرنے دیجیے۔ جی مائک دے، جی بولیے۔ عالیہ قادریہ برقادیہ کے اعلامیہ کے مطابق آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے۔ وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی ہیں، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں۔ یہ آپ کو موقف معلوم ہے، یہ واضح طور پہ آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے۔ اور آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے، اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا، آپ نے بات کری۔ لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں، کلمہ پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ ان کو مائک دو، ان کو، اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ رہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان وہ اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے، دل سے پچھتاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع لے کے آتا ہے۔ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھیے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام
کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ میں نے صحابی امیر معاویہ کے شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سید صاحب، میں اب شرعی حکم کے اعتبار سے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا، وہ آڈیو بھی موجود ہے. تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو، وہ تو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں. ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا، کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے. سید صاحب، میں توجہ چاہوں گا آپ کی. تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا، آپ نے ابھی تجدید ایمان کرایا، تو جتنے لوگوں کو انہوں نے اب تک نماز پڑھائی ہے وہ ساری نمازیں ضائع ہیں. لہٰذا ان کو یہ بھی چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں جمعے میں اعلان کریں کہ اس درمیان سے اس درمیان تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لوگ ان نمازوں کا اعادہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کافر ہونے کا قول کہلوایا ہے ان سب پر بھی تجدید ایمان، تجدید بیعت اور اسی طریقے سے تجدید نکاح یہ بھی ضروری ہے. چونکہ صحابی رسول کو کافر کہا، اور کافر کہنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا، اور ضروریات دین کا انکار کفر التزامی ہوتا ہے، اس میں کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ بھی تاکید فرما دیں، اور سن رہے ہیں، اب تاکید کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ جتنے حضرات نے ان کے پیچھے اب تک نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر اب تک، جب سے یہ نظریہ قائم ہوا اس وقت سے لے کے اب تک، وہ ساری نمازوں کا اعادہ ضروری ہو گیا، اور ساتھ ہی ان سب پر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ضروری ہے.